السلام علیکم. حارث خان HK Lines 96 حاضر ہے. آج ہے اگست کی 19 تاریخ. یہ پروگرام آپ کے لیے خصوصی پروگرام لے کے آ رہا ہوں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس سے پیشتر کہ میں اس کو ختم کروں ایڈٹ کروں. یہ مجھے نہیں پتہ کتنا لمبا چلے گا، لیکن زیادہ لمبا نہیں چلے گا یہ پروگرام. تو ایڈٹ کرتے یا تو میں 19 اگست کو اس کو پبلش کر دوں گا، ورنہ 20 اگست کو انشاءاللہ اس کو پبلش کر دوں گا. تو آج کا جو موضوع جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی جس کو کہتے ہیں حساس قسم کا موضوع ہے. وہ ہے حساس تو نہیں ہے، جن لوگوں کو پاکستان میں اس کے سے افیکٹ ہو رہے ہیں، جس سے ان کو اثرات پڑ رہے ہیں، ان کے لیے تو حساس نہیں ہے. ان کے لیے تو ہر دن ہر سال ہوتا ہے ان کے لیے. یہ پاکستان کے اندر جو یہ پچھلے کتنی دہائیوں سے یہ جو سیلاب آتے ہیں، اس کے بارے میں نے تقریباً 2 ہفتے پہلے میں نے سوچا تھا اس کے بارے میں کہ یہ اس وقت تو سیلاب نہیں آیا، لیکن جیسے ہی میں نے سوچنا شروع کیا اس کے فوراً جو تھے نا گلگت بلتستان سے، پھر بنور سے، KP میں سیلاب آنا شروع ہو گیا. شدید سیلاب آتے ہیں بارشات کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے بیٹھ کے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی. اب ریسرچ کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ایک انگریزی کے اندر اس کا ایک لفظ ہے ایپسٹمالوجی. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو لے کے، جس چیز کے اوپر آپ ریسرچ کریں، اس کو دیکھ کے نا اس کی گہرائیوں اصل یعنی اس کی روٹ کاز کے اندر جا کے دیکھیں یہ ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے. اور اس سے پہلی تو بات ہے انسان کو اس کا پورا پہلو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہی ہے، کائے کے لیے ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے. اور دوسری جو ہے اس کو یہ ایپسٹمالوجی کو مجھے اب پتہ ہے کہ عربی میں کیا کہتے ہیں، لیکن مجھے یہ اردو کا نہیں پتہ. مجھے عربی میں اس کو کہتے ہیں تلقی، اور میرے خیال سے عربی میں تلقی کہتے ہیں، اور اردو میں علمیات کہتے ہیں میرے خیال سے. میں غلطی کر سکتا ہوں، میں لگا دوں گا ادھر اوپر کہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں. تو میں ایپسٹمالوجی کو لے کے میں نے یہ ریسرچ کا ایک میتھڈ ہوتا ہے، اس میں جا کے میں اصل میں دیکھا کہ میں نے کہا یہ سیلاب کیوں آتے ہیں، کیوں نہیں بند ہوتے بھائی، سیلاب ہر سال آ جاتے ہیں. تو میں نے اس کی تھوڑی سی تاریخ میں جا کے دیکھا. تو یہ 72 کے بعد یہ 73 سے لے کر 1973 سے لے کر اب تک ہر سال سیلاب آتے ہیں پاکستان میں. ہر سال سیلاب آتے ہیں اور ہر سال تباہی ہوتی ہے. اور اگر آپ اس کا ایک میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک ہے یہ ناسا کی ایک یہ امریکہ کے جو ناسا نارتھ امریکن ان کی نارتھ امریکن اسپیس ایڈمنسٹریشن جو ہے، یہ امریکہ کی ایک ایجنسی ہے، محکمہ ہے، ادارہ نہیں ہے، محکمہ ہے. جو اس کا میں نے جا کے اس کی ایک ویب سائٹ ہے، اس کے اندر ارتھ آبزرویٹری ہے. تو earthobservatory.nasa.gov اس کا میں لنک بھی دے دوں گا آپ لوگوں کو، تاکہ آپ خود جا کے اس کے اندر خود دیکھ سکیں گے کہ وہ کس قسم کا ڈیٹا دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا پریڈکشن ہو رہی ہے ان کی، پیشن کوئی ان کی کیا ہو رہی ہے. تو یہ ویب سائٹ جو تھی یہ بنی تو بہت عرصے سے تھی، لیکن انہوں نے پبلک کے لیے یہ 1984 یا 85 میں انہوں نے پبلک کے لیے کھول دی تھی. اور ان زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو انٹرنیٹ نہیں تھا، لیکن وہ امریکہ میں جتنے بھی محکمے تھے ان کے، اور جو ان کے دوسرے دوست محکمے تھے دنیا میں، ان کو وہ اگر وہ مانگتے تھے ڈیٹا تو وہ بھیج دیتے تھے. تو میں نے جا کے 1978 سے ان پاکستان کے جو سیلاب ہیں نا، ان کی میں نے تصاویر دیکھنا شروع کی. اور یقین مانیے، میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گا یہاں، آپ خود جا کے دیکھیے گا. اور یقین مانیے کہ 1978 سے ابھی تک 2025 تک نا، ناسا کی یہ ارتھ کی جو آبزرویٹری کی جو یہ ویب سائٹ ہے نا، یہ ہر سال پریڈکٹ کرتی ہے کہ پاکستان میں سیلاب آئے گا، اور وہ پیتھ بھی بتا دیتی ہے
کہ کدھر سے سیلاب آئے گا, کہاں سے جائے گا, کہاں پہلے نہیں تھا اب آ جائے گا زیادہ سیلاب, اور کس طرح اس کی جو ہوتی ہے نا, اس کو کیا کہتے ہیں یہ لوگ, سوامپ لینڈ بن جائیں گے اس سے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ انہوں نے یعنی سائنس لگائی ہوئی ہے بہت اچھی طریقے سے, اور یہ پاکستان نے پتہ نہیں ان سے لی ہے یا نہیں لی ہے, لیکن وہ بتا دیتے ہیں کہ پاکستان میں سیلاب, پاکستان کو چھوڑے ہندوستان, بنگلہ دیش, یہ جنوبی ایشیا کے اندر اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, یہ ہر جگہ بتا دیتے ہیں کہ اس سال جو ہے نا ان کی پریڈکشن ہے, پن پوائنٹ ایکوریسی نہیں ہے, پریڈکشن ہے کہ یہ سیلاب کا پیتھ کس طرح آئے گا, چینل کس طرح بنے گا, کہاں زیادہ یہ تباہی اور خرابی کرے گا. اس میں یہ 2010 کا جو سیلاب آیا تھا, بڑا سخت سیلاب آیا تھا, اس میں اتنا آیا تھا پاکستان کے اندر سیلاب کہ انہوں نے کہا تھا 2010 میں آیا تھا یا 2006 میں آیا تھا, میں لکھ دوں گا کس سال آیا تھا. اتنا سیلاب تھا پاکستان کی, اتنی زمین جو سیلاب میں تھی کہ انہوں نے کہا تھا, ناسا نے کہا تھا اس وقت 2010 کی بات, کہ یہ اتنا بڑا سیلاب آیا ہوا ہے کہ پورا جو ملک اٹلی ہے نا وہ ڈوب سکتا ہے اس کے اندر, اتنا بڑا سیلاب تھا. لیکن ناسا نے اس کو پریڈکٹ کیا ہوا تھا, اور انہوں نے پاکستان میں بھی لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ بھائی سیلاب آئے گا. خیر سیلاب ہر سال آتا ہے, 1973 سے ہر سال سیلاب آتا ہے, کبھی کم آتا ہے, کبھی زیادہ آتا ہے, کبھی کم آتا ہے, کبھی زیادہ. لیکن اب پچھلے کچھ عرصے سے 15-16 سال سے سیلاب کی جو کوانٹٹی جو ہے, ڈسٹرکٹیو کوانٹٹی جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے. اور ہم لوگ جو ہیں پاکستان میں, وہ ہمیشہ کہنا ان کی زبانوں پر چڑھ گیا ہے. ایک سینیٹر شہری رحمان ہے, ان کے زبانوں میں چڑھ گیا کہ یہ جو ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پاکستان میں اتنا سیلاب آتا ہے, یہ آتا ہے, وہ آتا ہے, اور وہ گلیشیئر جو ہیں میلٹ ہو رہے ہیں. ہاں ہو رہا ہوگا, ہو رہا ہے, لیکن اس انٹینسٹی سے نہیں ہو رہا ہے جتنا وہ کہہ رہے ہیں. ان کی جو ہے جس کو کہتے ہیں نا, ان کا مقدمہ یہ شہری رحمان جیسے لوگ جو ہیں ان کا, اور حکومت پاکستان نے بھی اب یہ مقدمہ اٹھا لیا, پاکستان کی فوج نے بھی یہ مقدمہ اٹھا لیا کہ اگر ہم یہ بولیں گے ویسٹ کو کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سیلاب آ رہا ہے نا, تو ان سے ہم کو امداد ملے گی. یہ ان کا موقف ہے. یہ میں نے ریسرچ میں دیکھ رہا تھا, یہ ان کی زبان میں چڑھ گیا پچھلے 6-8 سال سے کہ اٹس گلوبل وارمنگ, اور پاکستان از دا موسٹ افیکٹو بغیر کچھ. اور اسی وجہ سے جب یہ باہر ملکوں میں جا کے اس کی امداد مانگتے ہیں تو وہ امداد نہیں دیتے ہیں, وہ لون دے دیتے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. خیر تو میں نے تھوڑا سا ڈیٹا جو ہے کلیکٹ کیا ہے. اب اس ڈیٹا کے مطابق میں چلتا ہوں, اور یہ میں جلدی کرتا ہوں, اور بعد میں آپ کو 1-2 بڑی جو کہ نا انوکھی چیزیں بتاتا ہوں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی ہیں. جب پتہ چل جاتی ہیں تو ان کو بڑا فکر لگ جاتی ہے. میں آپ کو ایک وہ جو میں نے 2 دن پہلے وہ پاکستان ایئر فورس کے کمپیئر کیا تھا J-10 CEs کو اور F-16s کو, تو مجھے ایک تو کامنٹس کے اندر لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے جو میں نے کہا ہے نہیں, اور کئی ان نون لوگوں نے مجھے ڈائریکٹ میسیجز کی ہیں, اور مجھ سے وہ بار پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ ایئر مارشل کی بات کر رہے ہیں ان کا نام کیا ہے. میں نے تو نہیں دینا ان کا نام, وہ ریٹائر تو ہو گئے. اب آپ جا کے دیکھ لیں کتنے ایئر مارشل ریٹائر کیے ہیں اور آپ نے کر دی ہیں, سپر سیڈ کر دیا ہے ان کو. آپ جا کے دیکھ لیں, آپ جا کے ان سے بات کر لیں, وہ ہنسیں گے آپ کے اوپر. خیر وہ ایسی شخصیات نہیں ہیں کہ وہ اپنے فوجیوں سے بھی بات کریں گے. تو یہ میں آخر میں ایسی بات کروں گا جس سے تھوڑی سی ہل جائے گی. یہ میں ڈیفنس سے ہٹ کے بات کروں گا. اس وجہ سے جب میں نے اس ویب سائٹ کا آپ کو یوٹیوب چینل کا میں نے انٹروڈکشن دیا تھا, ایک ہے, تو اس کے اندر میں نے یہ بات بولی تھی کہ میرا فوکس جو ہوگا وہ ڈیفنس کے اوپر ہے, ملٹری کے اوپر ہے پاکستان کی اور اس کے ریجن کے اوپر, اور میرا فوکس جو ہے پاکستان کی اکانومی کے اوپر بھی ہے, پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی ہے, اور پاکستان کے سوشل اسپیکٹس جو ہیں اس کے اوپر بھی ہے. اس وجہ سے سیاست جو ہے نا وہ ان کے بغیر نہیں چلتی,
اور ملٹری کا بھی جو ہے نا وہ سیاست کے بغیر نہیں چلتا، اور اکانومی بھی ہے نا وہ سیاست کے بغیر نہیں چلتی. اب میں کرپشن کی نہیں بات کر رہا ہوں، میں سیاست کی بات کر رہا ہوں کہ جو اب لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں چیزیں اپنے فوائد کی بات. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے ایک اس سے میں نے آپ سے اتوار کو جو وہ یوٹیوب کیا تھا ولاگ جو میں نے کیا تھا، تو اس کے اوپر میں نے کہا تھا کہ یا تو آج میں شام کو کر دوں گا یہ والا یہ جو ابھی میں کر رہا ہوں، ورنہ میں کل یا پرسوں کر دوں گا. میں نے اس شام کو میں آلموسٹ تیار ہو گیا تھا، لیکن میں جب ریسرچ کر رہا تھا مجھے کئی چیزیں نہیں مل رہی تھیں آن لائن. مجھے ایک چیز ملی تھی جو وہ دے رہے نہیں تھے کہیں سے، یعنی مل رہی نہیں تھی، وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تھی. تو میں نے اپنے یونیورسٹی کے ای میل سے اس محکمے کو بھیجی. امریکہ میں ہوتا ہے، امریکن محکمہ نہیں ہے، یونائٹڈ نیشن ورلڈ بینک کا محکمہ ہے. میں نے اس کو ای میل کی، میں نے کہا میں یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ادھر، تو مجھے یہ رپورٹ چاہیے تاکہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو دے پاؤں. تو انہوں نے 2-4 ادھر ادھر سوال بھیجے، لیکن انہوں نے آج صبح جو تھی نا انہوں نے وہ رپورٹ مجھے بھیج دی. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ رپورٹ. اس کے اوپر یہ اگر آپ کو نظر آتی ہے، اگر یہاں بتی بہت ہے، اگر یہ دیکھیں نا ورلڈ بینک کی ہے، اور اس پر لکھا ہے فار آفیشیل یوز اونلی. تو میں آپ کو سیکرٹ نہیں ہے، آفیشیل یوز ہے کہ یہ صرف سرکاری لوگ استعمال کریں گے. تو یہ مجھے مل گئی. صحیح ہے. اب اس کے اندر جو تھی نا، اس کے اندر ایکچولی یہ پاکستان کے اوپر ہے یہ رپورٹ، اور اس رپورٹ کا ہے مضمون یہ ہے کہ ٹو دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان فار دا پروونسز آف سندھ، پنجاب، کے پی فلڈ ایمرجنسی پروجیکٹ 2024 یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. اور اس کے اوپر لکھا ہے project report on proposed additional credit in the amount of $22.398 billion. یہ انہوں نے پاکستان کو دیے ہیں قرضے کے طور پر. فلڈ کی وجہ سے جو سیلاب آتے ہیں ورلڈ بینک نے پاکستان کو دیے ہیں. یہ انہوں نے نہیں بتائے. اچھا یہ اس کی ایک خاصیت دیکھیں، یہ جب ورلڈ بینک لون دیتا ہے نا تو وہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کو ایز اے گارنٹور بنتی ہے اس کو، کہ جب اگر وہ پیمنٹ نہیں کرے گی تو اس کو دینا لازمی ہے. تو یہ جو ہے چاروں صوبوں کے لیے یہ آتے ہیں، حکومت پاکستان اس کی کیا کہتے ہیں گارنٹوں کو ضامن بنتی ہے. جب وہ ضامن بن جاتی ہے تو اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں. تو یہ جو جتنے بھی یہ $22.398 بلین کا جو لون ملا ہے، یہ 2037 کے اندر یہ اس کی پیمنٹس جو ہوں گے نا وہ شروع ہو جائیں گی. اور یہ جو رقم جو ہے یہ حکومت پاکستان جو ہے نا چاروں صوبوں کو دیتی ہے آگے، کہ وہ جا کے 18ویں ترمیم کے وجہ سے وہ صوبوں کی طرف چلی جاتی. اور وہ صوبے جس طرح اس کو خرچ کریں، لیکن بعد میں حکومت پاکستان جو ہے، سرکار جو ہے اسلام آباد میں، وہ پروونسز سے پیسے نہیں لے پاتا ہے وہ، لیکن اس کے اوپر پیمنٹ کرنا اس کو لازمی ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، حکومت پاکستان تو کنگلی ہے، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، تو کنگلی ہے. اس کے پاس جب پیمنٹ کے رقم نہیں ہوتی ہے وہ جاتی ہے IMF کے پاس، اور IMF سے اور پیمنٹ کے ری پیمنٹ ٹو دا ورلڈ بینک وہ رقم لیتی ہے تاکہ ہم ان کو ری پیمنٹ کریں، کہیں ہم ڈیفالٹ نہ کر جائیں. تو یہ جو ہے یہ اسی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. یہ میں آپ کو کافی چیزیں لکھی ہیں، میں آپ کو یعنی کس طرح میں دکھاؤں، بھری ہوئی ہے یہ رپورٹ. تو اس کے اندر کئی انہوں نے بڑی خوبصورت چیزیں لکھی ہیں جو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو بتاؤں، تاکہ آپ لوگوں کو، میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جا کے آپ لوگوں نے سوال اٹھانا ہے، اور ایسا سوال اٹھانا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے سوال اٹھانا ہے کہ ان کو پریشانی ہو جن کی جیبوں میں یہ پیسے چلے گئے.
رقم چلی گئی. آپ نے احتجاج، اگر آپ نے احتجاج اپنا سوال اٹھاتے ہوئے اپنا احتجاج آپ نے ریکارڈ کروانا ہے، توڑ پھوڑ نہیں کرنی ہے، آپ غصہ نہیں دلانا ہے. یہ میرا آپ کو سب میرے اپنے ویورز اور ناظرین کو ہمیشہ سے یہ رہا ہے، میرا اپنا موقف ہے کہ توڑ پھوڑ سے کچھ نہیں ملتا ہے، کچھ نہیں ملتا ہے. تو یہ میرا موقف ہے. تو میں آپ کو کئی چیزیں بتاؤں کہ کیا ہوا ہے. اچھا، یہ ایک اسی جو یہ 22.38 بلین ڈالرز کا جو ان کو لون ملا ہے پاکستان کو، یہ پچھلے سال دسمبر میں وہ ہو گیا تھا، ریلیز ہو گیا تھا. ہوتا یہ ہے کہ جب ورلڈ بینک لون دیتا ہے وہ سیدھا پاکستان کی حکومت کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں چلا جاتا ہے. بعد میں ورلڈ بینک جو ہے اس کی وہ آڈیٹنگ کرتا ہے تھوڑی بہت آگے. اس ڈاکیومنٹ کے اندر آڈیٹنگ کی بھی وہ ہیں ریزلٹس ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. تو خیر میں آپ لوگوں کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں اور اس کے بعد آگے چل کے ایک اور بڑے ہی انوکھی بات کرنی ہے. میں نے پہلا تو یہ دسمبر 2022 میں سندھ فلڈ ایمرجنسی ہاؤسنگ کنسٹرکشن پروجیکٹ کے اوپر امریکہ نے ورلڈ بینک نے پاکستان کو $950 ملین دیے. اب آپ روپے میں آپ اس کا کنورژن کر دیجیے گا. مجھ سے تو میں آپ کو بات بتاؤں، میں کروڑ تک پہنچ جاتا ہوں، ارب، کروڑ پتی، پتہ نہیں، یہ میرے دماغ میں سیٹل ہی نہیں ہوتا ہے. وہ پاکستان میں کبھی ملین کہتے ہیں، کبھی ٹریلین کہتے ہیں، کبھی ارب کہتے ہیں، کبھی کھرب کہتے ہیں. وہ میری بالکل ذہنیت سے باہر ہے. تو میں ڈالر فگرز، US ڈالر فگرز میں دیتا ہوں. تو اس کے اندر جو تھا ان کو ملے تھے، یہ جو 2020 میں جو آیا تھا، سیلاب آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ 7,70,000 کچے مکان جو ہمارے سندھی بھائی بہنوں کے تھے نا، ان کو دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے مکان بنائیں. ان کو پیسے، ان کو رقم دی جائے گی. اور اس کے علاوہ 56,000 واٹر سینیٹائزیشن کے اسمال مینیچر پلانٹس دیے جائیں گے سندھ کے لوگوں کو. اور ہائیجین فیسلٹیز لگائی جائیں گی. یہ لکھا ہوا ہے تقریباً 3.5 لاکھ ہائیجین فیسلٹیز لگائی جائیں گی سندھ کے اندر، انٹیریئر سندھ کے اندر. اب یہ 2022 کا یہ ہے، انہوں نے پیسے دے دیے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جا کے سندھ کی حکومت سے پوچھا جائے، سید قائم علی شاہ کی، سید کیا نام ہے اس کا، ایک تو بہت سید بھی بہت ہے وہاں پاکستان میں، یہ سید مراد علی خان جو کچھ بھی ہے، اس سے بلاول زرداری سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ بتائیں یہ اتنی جو رقم آئی ہے یہ کہاں خرچ ہوئی ہے. وہ بلاول تو کہتا ہم سائلنٹلی کام کر رہے ہیں. بھائی اتنا سائلنٹ ہے اندھیرے میں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے آئے رقم آئی ہے کہاں چلی گئی. اتنی سائلنٹ ہے، اسٹیتھ سائلنٹ لگائی ہوئی ہے انہوں نے. تو یہ وہاں آیا تھا. تو اس کے اندر ایک انہوں نے انڈر لائننگ ایمفیسس کیا ہوا تھا، پروجیکٹ ایمفیسس کیا ہوا تھا کہ بلڈنگ ریزیلینس ٹو نیچرل ڈیزاسٹرز، پرائرٹائزنگ ورنیبل ہاؤس ہولڈز، امپاورنگ local communities through participation in financial inclusion. یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے ورلڈ بینک والوں نے. انہوں نے کیا ہے؟ بالکل نہیں کیا انہوں نے، بالکل نہیں کیا انہوں نے. اچھا، دوسرا پروجیکٹ یہ تھا، وہ $240 ملین کا تھا. وہ تھا سیکنڈ کراچی واٹر سیوریج سروس امپروومنٹ پروجیکٹ 2. اس کے لیے انہوں نے $240 ملین دیے ہیں ورلڈ بینک والوں نے. اس کے اندر فوکسڈ انویسٹمنٹ ان واٹر سپلائی، سیوریج سسٹم، ریہیبلیٹیشن آف دا سیوریج
کراچی میں آپ کو $240 ملین کا آپ کو کچھ نظر آیا کام ہوا ہے؟ کہیں نہیں ہوا. انہوں نے پیسے میں جیبوں میں اپنے پیسے رکھ لیے ہیں. یہ ایز اے فائنینشیل ٹرانزیکشن ہوتی ہے. اور اس دن ایک اور جو تھا، ایک تھے بڑے معروف میں کراچی آئٹ ہیں، مظہر عباس. وہ کوئی انٹرویو دے رہے تھے. وہ سن کے مجھے بڑا افسوس ہوا اس انٹرویو کو. وہ کہہ رہے تھے کراچی کا کوئی حال ہی نہیں ہے، کراچی کو اب کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. یہ بات ان کی، میں باقی جو انہوں نے جتنی بھی باتیں بولی تھی اس سے میں متفق ہوں. لیکن یہ بولنا کہ کراچی کا حال نہیں ہے نا، ہم انسان ہیں، ہم کو اللہ نے یہ دنیا دی ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں دی کہ ہمارے دماغ سے یہ چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. ہم کر سکتے ہیں کراچی کو ٹھیک، ہم کر سکتے ہیں لاہور کو ٹھیک، ہم کر سکتے ہیں پشاور کو ٹھیک، ہم کر سکتے ہیں کوئٹہ کو ٹھیک، کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے تھوڑا کام کرنا پڑے گا، کافی کام کرنا پڑے گا. کراچی کا تو میں نے دو تین میرے دوست ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح مظہر عباس سے ایسی بات بولی تھی. میں نے کہا اوکے، انہوں نے کہا کیا سولوشن ہے؟ میں نے کہا کراچی کا بیسک سولوشن یہ ہے. کراچی جو تھا جب میں پاکستان میں ہوتا تھا 80 کی دہائی تک، 90 کی دہائی تک، کراچی جو تھا، اگر آپ سپر ہائی وے کی طرف چلے جائیں نا تو کراچی تو اس سے بہت پہلے بند ہو جاتا تھا، اندھیرا آ جاتا تھا. اب تو سپر ہائی وے کے دوسری طرف بھی کراچی چلا گیا. تھوڑے دن کے بعد کراچی جو ہے نا وہ سعید آباد، حیدرآباد کے پاس پہنچ جائے گا. یعنی اسپرالنگ ہو رہی ہے کراچی، ان پلانڈ اسپرالنگ ہو رہی ہے. کراچی کا بیسک حل یہ ہے کہ کراچی وہ لوگ کو دیا جائے. ایم کیو ایم کو چھوڑ دیں آپ. جو لوکل لوگ جو ہیں، یونین کاؤنسل کے جو لوگ ہیں، ہر محلے کے اندر سے بندہ لے کے آئے، وہ آ کے اپنے محلے کو ٹھیک کرے گا. باہر والا بندہ نہیں ٹھیک کر سکتا. میرے والدین کا مکان ہے کارساز پہ، محمد علی سوسائٹی کارساز میں. جب سے مجھے یاد ہے، ایک گلی کا حصہ جو تھا نا، جب بھی بارش ہوتی تو وہاں پانی جمع رہتا تھا. ابھی بھی پانی جمع ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یار یہ کوئی ٹھیک کیوں نہیں کرتا اس کو. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ ٹھیک کر سکتے ہیں. کر تو سکتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہتے. تو کراچی کا بیسک حل یہ ہے کہ کراچی کے اندر بیسک جو آبادی جو ہے اس کو اختیارات دیے جائیں، اور اس کے اندر وہ بتایا جائے. یہ اب اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن جو کراچی کی حدود جو تھی 1985 تک یا 80 تک، 85 تک جو کراچی کی حدود تھی نا، اس کو مین کراچی بنا دینا چاہیے. اور باقی جتنی بھی اسپرائلنگ ہوئی باہر، اس کو سیٹلائٹ ٹاؤنز بنانا چاہیے. وہ کراچی کے انڈر ہوں گے لیکن وہ اپنا شہر ہوگا، وہ اپنا خود کام کریں گے. ان کو ذمہ داری دینے بھی. پروونشنل اسمبلی جو ہے وہ کچھ نہیں کرے گی، مداخلت نہیں کرے گی. لوگوں کو لڑنا پڑے گا کہ آپ کون ہوتے ہیں بیٹھ کے بتانے کے لیے کہ میری گلی میں کیا کام ہوگا. کراچی کی اپنی پولیس ہونی چاہیے. جس شہر میں یہاں میں فلوریڈا میں رہتا ہوں، ہر 2 سال کے بعد پولیس چیف کے الیکشن ہوتے ہیں، شیرف کے الیکشن ہوتے ہیں. جو لوکل ہوتا ہے وہی چیف بنتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ کیا ادھر کے مسائل ہیں. باہر سے کوئی نہیں آتا ہے. کنسلٹنٹ بھی باہر سے نہیں لے کے آتے. وہیں سے شہر کے اندر سے کہتے ہیں کہ اس کی ٹینڈر نوٹس کہتے تھے کہ ہم کو کنسلٹنٹ چاہیے ان چیزوں کے لیے. شہر کے اندر سے ان کی جو یہاں تحصیل ہے اس کے اندر سے تحصیل کراتے ہیں. ادھر کے شہر جہاں میں رہتا ہوں اس کی تحصیل کا بجٹ جو ہے 100، یعنی آبادی جو ہے اس تحصیل کی 2.5 لاکھ ہے. اس کا جو بجٹ ہے سالانہ جو ہے نا وہ $117 ملین ہے. ہر چیز کے پیسے وہ بجٹ کے اندر سے نکالتے ہیں. روڈ بنانی ہو، اگر وہ پروونشل روڈ ہے، روڈ بنتی ہے، ان سے پیسے وہ خود بناتے ہیں. اگر اسٹیٹ روڈ کہلاتی ہے تو وہ اسٹیٹ والے اس کے پیسے دیتے. کاؤنٹی روڈ ہوتی ہے، کاؤنٹی والے پیسے دیتے. سٹی کی روڈ ہے، وہ سٹی والے اس کا انتظام اٹھاتے. چوری کوئی نہیں کرتا. پتہ نہیں کیوں چوری نہیں کرتا کوئی.
میں اس مکان میں جہاں رہتا ہوں، تو جب میں نے خریدا تھا بہت سال پہلے، تو یہاں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، میں آپ کو مثال اس وجہ سے دیتا ہوں کہ انسان کو سوچتا ہے انسان. تو وہ جس بندے سے میں نے مکان خریدا تھا یہ اس نے تھوڑی سی ہیرا پھیری کی ہوئی تھی. اس نے ایک سٹرکچر بنا دیا تھا اپنی پراپرٹی کے پر بغیر اجازت لے کے. تو اس کو ایزمنٹ کہتے ہیں، ایزمنٹ، کہ وہ اس نے سٹرکچر بنا دیا تقریباً 12 انچ ایزمنٹ کے اندر تھا. ایزمنٹ ہوتی ہے کہ کاؤنٹی کی جو یوٹیلیٹیز چل رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ کچھ نہیں بنا سکتے، ان کو خالی رکھنی پڑتی ہے. وہ 12 انچ چلی گئی تھی. انہوں نے بیٹھ کے اس کو اتنا کسا بیچنے سے پہلے، اس سے انہوں نے $25,000 رکھ لیے کہ آپ نے یہ کیا ہے تو ہم کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو آپ نے $25,000 جرمانہ دینا. پھر انہوں نے بتایا اس جہاں یہ جو سٹرکچر بنا ہے اس کے اندر آپ کو یہ ٹھیک کرنا پڑے گا. مجھے نہیں کہا، اس کو کہا کہ تمہیں کرنا پڑے گا $25,000 کے اندر. اور جب وہ ٹھیک کیا تھا تو وہ ان کا کوڈ انفورسمنٹ کا انسپیکٹر آتا ہے. جس کانٹریکٹر کو انہوں نے دیا تھا اس نے کہا تھا کہ یہ میں نے کام کر دیا. تو انسپیکٹر آیا، میں گھر ہی میں تھا، تو اس نے کہا مجھے وہ جا کے پیچھے وہ جو سٹرکچر بنا ہے اس کی انسپیکشن کرنی. میں نے کہا کیجیے آپ. تو کہتا ہے کہ جب ہو جائے گی میں گھنٹی بجا دوں گا، میں آپ کو بتا دوں گا. اس نے تقریباً 20-25 منٹ کے بعد گھنٹی بجائی. بڑی سخت گرمی تھی، پسینے کے اندر بھرا ہوا تھا. وہ آیا میرے سامنے تو مجھے کہتا ہے آئی ہیو گاٹ بیڈ نیوز. میں نے کہا واٹ از بیڈ نیوز؟ کہ یہ دیکھیں یہ جو پلان تھا اس کے مطابق انہوں نے یہ سب کر دیا، یہ چھوڑ دیا انہوں نے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو اس نے کہا مجھے پتہ آپ کا قصور نہیں ہے، کانٹریکٹر کا قصور ہے، تو میں اس کے اوپر دستخط نہیں کر سکتا، اس کو میں پاس نہیں کر سکتا. میں نے کہا نہیں کریں آپ. کہتا ہے میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے. اس نے اپنا سیدھا ہاتھ اوپر کر کے کہا تھا کہ جب میں نے یہ پوزیشن لی تھی میں نے اپنا حلف اٹھایا تھا، میں یہ پاس نہیں کرتا. میں نے کہا نہیں کریں آپ. وہ چلا گیا، اس نے رپورٹ دی. وہ کانٹریکٹر آیا روتا اس کو اس نے بہت برا بھلا بولا کہ یہ انسپیکٹر ہے، اس کو کچھ نہیں آتا ہے، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا اچھا بھائی اس کو کچھ نہیں آتا ہے، تم کام تو کرو. پھر وہ کانٹریکٹر اتنا تیز تھا، مجھے کہتا کہ میں کر دوں گا، آپ اس سے کہیے کہ سب ٹھیک ہے تو وہ سائن کر دے گا. میں نے کہا میرے کرنے سے، سائن کرنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ کہتے مجھے پیسے مل جائیں گے. میں نے کہا میں نہیں سائن کرنا. پھر وہ ایک دن کانٹریکٹر آ کے مجھے کہتا جی میں نے کر دیا، دن رات لگا کے میں نے ٹھیک کر دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں انسپیکٹر کو کہوں گا کہ انسپیکشن کر دے. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہی انسپیکٹر آیا تو میں نے اس سے بات چیت کی تو اس نے وہی 20-25 منٹ لگا کے وہ واپس آیا، کہتا سب کچھ ٹھیک ہے اور میں سائن کر دیتا ہوں اس کے اوپر. پھر میں نے اس کو کہانی بتائی کانٹریکٹر کیا بول رہا تھا، وہ ہنس رہا تھا، کہتا ہے ان کا کام ہی ہے. تو یہ جو ہوتی ہے نا انٹیگریٹی، یہ کیریکٹر جو ہوتا ہے، مجھے نہیں پتہ ان لوگوں میں کیوں زیادہ ہے، گورو لوگوں میں کیوں زیادہ ہے، امریکنوں میں کیوں زیادہ ہے. بہت کیریکٹر. اگر یہ آپ کو کہیں گے کہ میں صبح 9 بجے آپ سے یہاں ملوں گا، جہاں بھی ملنا ہے، وہ 8:55 پر پہنچ جائے گا. اگر 9 بجے بھی پہنچ جاتے، اگر 9 بجے سے اس کو دیر ہو رہی ہوگی نا، فون کر دے گا جی مجھے دیر ہو رہی ہے. ایک دفعہ ایک بندے سے میں نے کام کروا رہا تھا تو اس نے مجھے کہا تھا میں 9 بجے کیسے وجہ دیا، تو اس نے مجھے کہا تھا میں 9 بجے پہنچوں گا. تو اس نے مجھے 8:45 پر فون کر کے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں. تو وہ 9:10 پر پہنچ گیا اور بڑی معذرت کر رہا تھا مجھ سے. میں نے کہا ٹھیک ہے ہو گیا. کہتا نہیں مجھے یہ آپ کا حق ہے کہ پوچھنے کے، میں نے آپ کو وقت دیا ہے کہ مجھے اس وقت پہنچنا ہے، اگر میں نہیں پہنچتا ہوں یہ میری انٹیگریٹی کا پرابلم. اب میں کچھ بات بولوں گا تو اس پر لوگ نظار ہوں گے یہ کافر کریں، ہم جن کو کہتے ہیں نا کافر، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. انٹیگریٹی ہے ان لوگوں میں، دیانتداری ہے، ہر کا سوچتے ہیں. اچھا چلیں آگے چلیں. تو کراچی کا میں نے آپ کو تھوڑا بتا دیا کس طرح. تو کراچی کا واٹر اینڈ سیوریج سروس کا جو تھا نا، انہوں نے $240 ملین دیا. اب آپ ان سے پوچھیں بھائی یہ 240 کہاں گئے؟ پنجاب کے اندر اسی وقت پنجاب میں، یہ پنجاب کا 2024 کا ہے، انہوں نے پنجاب میں سمگ اور فلڈنگ
کی وجہ سے جو پنجاب میں بھی ہوتی ہے، اس کے انہوں نے $650 ملین دیے ہیں پاکستان کو، پنجاب کی حکومت کو. ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ 650 کہاں گئے، پوچھیں کہاں، بس بتا دیں 650 کہاں گئے. کے پی کے اندر بھی یہ مسئلے ہیں، ادھر تو زیادہ مسئلے ہیں، بہت مسئلے ہیں. اور گلگت بلتستان کے اندر تو یہ انہوں نے، ایک سیکنڈ میں ایک منٹ رکے اندر میں دیکھتا ہوں گلگت بلتستان میں. گلگت بلتستان کے اندر جہاں یہ سیلاب بہت آتے ہیں، انہوں نے پاکستان کو 2019 میں ورلڈ بینک نے پاکستان کو $2.1 بلین کا لون دیا تھا فلڈ کنٹرول کے لیے. اور آج کل آپ دیکھیں نا، وہاں پانی جس غصے سے آتا ہے، وہ چیزیں توڑتا ہوا چلا جاتا ہے. انہوں نے وہ ٹھیک کرنا تھا، انہوں نے نہیں کیا. حیرت کن بات ہے، بڑی حیرت کن بات ہے. اور جو مجھے یہ جو رپورٹ جو ہے یہ ورلڈ بینک سے جو آئی ہے فار آفیشیل یوز جو آئی ہے، مجھے جو حیرت ہوئی ہے نا کہ انہوں نے پاکستان کو $22.98 بلین دیے. $22 بلین دیے انہوں نے پاکستان کو لون میں، فلڈنگ کے اوپر. کچھ ہوا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہوا. اور اینڈ میں کیا ہوگا؟ IMF، لوگوں کے اوپر ٹیکس بڑھ جائیں گے. اب یہ تو میں نے جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ تو میں نے اپنے سیاستدانوں کو رگڑ دی ہے. 18 ترمیم جو ہے وہ پروونشل کی ہے، میں نے تو اپنے سیاستدانوں کو رگڑ دی ہے. پیپلز پارٹی والے بھی، MQM والے بھی، مسلم لیگ نون والے بھی، اپنا PTI جو ہے اپنا ادھر KP میں، اور PTI جو تھی جب ادھر پنجاب میں بھی تھی، اس وقت بھی یہ لونز ملے تھے. تو یہ انہوں نے کیا کیا اس رقم کا؟ کہتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو، ہم اس کو گھسیٹ کے نکال دیں گے، اس کی جیبیں خالی کر دیں گے، یہ وہ. لیکن ان کو میں یہ جو میری جو تحقیق جو ہے نا، وہ جو مجھے جس بات سے بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں یا نہیں بتاؤں، میں نے کہا میں نے آپ کو بتانا. اس یہ ہمارا ایز اے مسلم ہمارا فرض ہے. میں بیک بائٹنگ نہیں کر رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں یہ رپورٹس کے اندر سے پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے اب خود نہیں بنائی ہیں رپورٹس، فارم 47 وغیرہ تو نہیں بنایا نا میں نے. یہ ان سے اجازت لے کے آفیشیل یوز کے انہوں نے، اس بندے نے بھیج دیا مجھے کہ آپ کر دیں. سیکرٹ نہیں ہے، ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، اس آفیشیل یوز ہے، تو میں نے بنا کے بھیج دی. ابھی آج جو ہے، آج کل میں کراچی کے اندر جو بارش ہوئی ہے، 4-5 انچ بارش ہوئی ہے، کراچی پورا ڈوب گیا. اور کراچی کا جو میئر جو ہے، وہ اس کی ٹویٹ پڑھنے والی یہ تھی کہ میں ادھر گیا، سب نالے خالی ہیں. بھائی تم کون ہوتے ہو؟ تم نے نیچے نہیں بتایا ہوا لوگوں کے نالے صفائی کرو؟ انکروچمنٹ تو تم لوگوں نے کی ہوئی ہے. یہ ان کی یہ بے دیانت داری جو ہے نا، یہ اس کے اوپر کرتے. میری آپ سے درخواست ہوگی کہ جب یہ جھوٹ بولے نا آپ کے سامنے، تو ان کو صرف بول دیں یار اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ آپ بول سکتے ہیں ان لوگوں کو، اتق اللہ. گالی والی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ذرہ بھر ایمان بھی ہوگا نا، اس شرم کے مارے پیچھے ہٹ جائے گا. اتق اللہ بولیں، اللہ سے ڈرو. کیا کر رہے ہو تم؟ ہماری جو کتاب ہے قرآن، وہ ہمیشہ جہاں بھی نبی یا رسول نے اپنے لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے، جو انہوں نے بالکل وہ فرنٹ ہو گئے تھے،
تو سب سے پہلے یہ بولتے تھے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. حضرت نوح، حضرت ابراہیم. اب میں دینی مسائل میں جانوں، لیکن میں آپ کو، زیادہ تر ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم یہ باتیں سمجھتے ہیں. اگر ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے تو انسان سے ڈرنے والا کون ہے؟ کوئی ڈرتا ہے انسان سے؟ تو میرے والد مرحوم سے کہتا کہ تمہارے سے مجھے کہتا کہ یہ اس طرح بزدلی نہیں دکھانا کہ تم کسی انسان سے ڈر جاؤ. ڈرنا تو اللہ کے سامنے ڈرنا. خیر، تو یہ تو میں نے آپ کو ہماری جو ہے سیاستدان، جو ہم ان کے اندر سے، ہم لوگ بھی انہیں کے اندر سے ہیں، یہ ان کے کارنامے. اب میں آپ کو ایک انوکھی بات بتاتا ہوں. میں تحقیق کر رہا تھا، مجھے ایک بڑی انوکھی چیز نظر آئی. بڑی انوکھی چیز ہے. اب اس کے اوپر میرے خیال سے مجھے ڈائریکٹ میسیجز آئیں گے. یہ دیکھیں، پاکستان کی پارلیمنٹ نے 8 دسمبر 2010 انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ 2010 واز پاسڈ بائی دا پارلیمنٹ آف پاکستان in 2010. It received the assent of the President on 8th December 2010. The act applies to the whole of Pakistan, including tribal areas, FATA. The act passed on the background of the floods of 2010 in Pakistan, and it strengthens the disaster management system with the creation of National Disaster Management Authority. سوچ بہت اچھی ہے، یہ بہت اچھی سوچ ہے، بہت اچھی سوچ ہے کہ انہوں نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنائی. اس وجہ سے جب لوکل سسٹم جو ہوتا ہے، لوکل سسٹم ٹوٹ جاتا ہے تو اوپر سے کسی کو خیال کرنا چاہیے. اگر لوکل سسٹم ہے ہی نہیں تو کسی کو تو خیال کرنا پڑے گا. تو انہوں نے، جس طرح ہوتا ہے پاکستان، ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اوپر سے آئیں گے بتائیں گے، فرشتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے. یہ پاکستان، یہ ایکٹ کے طور پر نیشنل، یہ جو ایکٹ جو ہے نا، یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں بھی اس کے بارے میں لکھا. اچھا، یہ بڑا جس کو کہتے ہیں انوکھا قسم کا ایکٹ ہے. تو انہوں نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ بنائی. اس کا میں آپ کو ایک مثال بھی آخر میں دوں گا کہ میرا ان کے ساتھ کیا انٹریکشن تھا. تو یہ انڈر آئی ہے منسٹری آف ڈیفنس. اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کیا اس کا چیئرمین جو ہوتا ہے نا، ہمیشہ ایک میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل، ایکٹیو میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے. 2 یا 3 سٹار کا پھول کا جرنیل ہوتا ہے. یہ محکمہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، محکمہ ہے. وہ پاکستان میں کہتے رہتے ہیں نا، غلط بولتے ہیں، پاکستان کے ادارے. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر صرف 3 ادارے ہیں: پارلیمنٹ، جوڈیشری اور ایگزیکٹو. تین پارلیمنٹ، جوڈیشری اور لیجسلیٹو. فوج ادارہ نہیں ہے، محکمہ ہے. فوج جو ہے وزارت دفاع کے نیچے آتی ہے، وہ اب اوپر آ گئی ہے سب کے. تو یہ جو محکمہ جو ہے، یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے. اچھا، اس کے اوپر میرا ان سے ایک انٹریکشن ہوا تھا کچھ سال پہلے. میری جو ڈگری جو ہے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے اندر جو تھی، بیچلرز جو تھی، تو میں نے کافی سرٹیفیکیشن فیما کی جو تھی، فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کی، میں نے سرٹیفیکیشن لی تھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلاننگ کے اوپر، انسیڈنٹ کمانڈ وغیرہ وغیرہ. تقریباً میں نے 15-16 سرٹیفیکیشنز لی تھی. تو پھر میں نے کام بھی کیا فیما وغیرہ کے ساتھ
تو مجھے تھوڑا بہت ڈیزاسٹر کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے کیا وہ ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کیا سٹیپس لیتے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا پریپیئرڈنس. آپ کو تیار ہونا پڑتا ہے. اور تیار کس طرح ہونا چاہیے؟ جس طرح ناسا آپ کو دے رہا ہے، پریڈکشنز کر رہا ہے کہ ادھر ادھر سیلاب آئے گا، تو آپ کو پریپیئرڈنس ہونی چاہیے کہ یار ان لوگوں کو نا یہاں سے ہٹانا پڑے گا، اور یا ان کو پہلے ہی بتانا پڑے گا بھائی آپ کو ہٹنا پڑے گا ورنہ سیلاب آ جائے گا. اگر ہٹنا پڑے گا تو کہاں جانا پڑے گا؟ پریپیئرڈنس، پلاننگ، یہ پلاننگ بھی ہوتی ہے اس کے اندر. ان کو ہٹانا پڑے گا تو وہاں کس طرح لے کے جائیں گے، اور جب وہاں چلے جائیں گے یہ لوگ تو ان کا کھانا پینا کس طرح کریں گے. پھر پلاننگ کے بعد آتا ہے ریکوری، کہ جب آ گیا ڈیزاسٹر ریکوری کس طرح ہوگی، کس طرح پبلک ورکس کی جو مشینری وغیرہ آئے گی. مشینری ہوتی ہے، ایک ان کا محکمہ ہوتا ہے ہر تحصیل کا اور شہر کا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پبلک ورکس، جس کے اوپر بڑی بڑی مشینری جو ہوتی ہے نا، جو صرف فوج کے پاس ہوتی ہے پاکستان میں، ہونی چاہیے سویلینز کے پاس. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ سویلینز کو دیے، اور کراچی کے اندر وہ واٹر پمپس تھے جو سویلینز کی حکومت کے پاس تھی، کراچی کے ناظم کے پاس تھی. وہ جب سیلاب وغیرہ آیا کراچی میں تو انہوں نے جا کے وہ پمپس وغیرہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو وہ پتہ چلا انہوں نے بیچ دی ہیں. تو بٹ نیکسٹ ٹائم انہوں نے خرید کے رکھے تو انہوں نے ملیر کنٹونمنٹ میں رکھوا دیے تھے تاکہ یہاں سے کوئی چوری نہیں کرے. یہ تو حالت ہے. تو پھر ریکوری ہوئی. ریکوری کے بعد ہوتی ہے ریزیلینس، کہ آپ ان کو بنائیں گے کس طرح، اٹھائیں گے کس طرح ان کو دوبارہ. یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا یہ ان کا امبریلا ہے. تو کچھ عرصہ پہلے میں پاکستان گیا ہوا تھا. میں یہ بات کر رہا ہوں 2017-18 کی بات کر رہا ہوں. میں گیا پاکستان، تو میں نے ان کا سوچ پوچھ کے میں نے جو سندھ کا ان کا آفس جو تھا نا، وہ ملیر کنٹونمنٹ میں تھا. میں نے وہاں فون کیا، میں نے کہا جو آپ کا جو ریجنل ڈائریکٹر ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا. اگر میں ہیلپ کر سکوں، میں نے اتنا پڑھا ہے، تو آپ میں ان سے بات کر کے آئی کین ہیلپ یو جتنی بھی میرے پاس نالج ہے. تو انہوں نے کہا آپ آ کے مل لیں ان سے. تو ایک دن میں صبح 11 بجے انہوں نے بولا تھا، میں ملیر کنٹونمنٹ پہنچ گیا. کوئی بریگیڈیئر صاحب تھے وہاں، بڑے اطراء میں. انہوں نے کہا بیٹھ جائیں، آپ کیوں آئے ہیں امریکہ سے، کیا اچھا. انہوں نے میرا شجرہ نسب پوچھنے کی کوشش کی تو میں نے ان کو روک دیا. ان کو بری بات لگی وہ ان سے. میں نے کہا میں اس وجہ سے آیا ہوں، تو آپ وہ چھوڑ دیں کہ میں امریکہ میں کیا کرتا ہوں، میرا شجرہ نسب کیا ہے. اگر میں ان کو اپنا شجرہ نسب بتانا شروع کرتا تو وہ ڈر جاتے ہیں میرے خیال سے. تو انہوں نے کہا یہ آپ نے اس کے اندر کس طرح پڑھائی کر دی. تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں، تھوڑا مجھے بتا دو دیں. یہ بات سنیں انہوں نے. ہی واز اے بریگیڈیئر. مجھے کہتے ہیں کہ جب آئے گا طوفان پھر ہم دیکھیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کس طرح کوآرڈینیٹ کرتے ہیں کہ کون کیا کرے گا. کہ میرے پاس پوری اپنی بٹالین اور ریجیمنٹ ہے. یعنی اس طرح کر رہے تھے کہ جیسے جنگ ہو رہی ہے. میرے جوان جا کے اور آفیسر جا کے سب کام کر دیتے. میں نے کہا واہ. میں کہ اسی کی وجہ سے دل میں سوچا، اسی کی وجہ سے آپ کو ستارے جرت اور تمغہ بصالت اور وغیرہ ملے گا کہ آپ شہادت لیں گے، کہ آپ آفس میں بیٹھ کے اپنے جوان وغیرہ سے کہہ رہے ہیں کہ جا کے آپ لوگوں کو سیلاب کے اندر سے لوگوں کو نکالیں. ایک اور چیز، اور اس کے بعد میں آپ کو ایک ان کی کرپشن بتاتا ہوں. تو یہ آپ کے جو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ کے یہ جو ہمارے وہ ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے جو ہیں اتھارٹی ہیں، ان کا جو بجٹ جو ہے نا وہ یہ ڈسکلوز نہیں کرتے، بالکل ڈسکلوز نہیں کرتے. یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں لکھا کہ یہ ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں اپنا بجٹ، اپنی فائنینشیل
ہیلتھ کو یہ ڈسکلوز نہیں کرتے. اور اس میں بیسکلی انہوں نے سیدھا سیدھا لکھا کہ یہ ہمارے سے پیسے تو مانگ لیتے ہیں, وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں, لیکن یہ ڈسکلوز نہیں کرتے کہ ان کا بجٹ کتنا ہے, کس طرح یہ خرچ کرتے ہیں, کہاں خرچ کرتے ہیں. سر یہاں یہ فرسٹ ورلڈ کے اندر یہ بڑی مسئلہ ہے. یہ آڈیٹنگ, اکاؤنٹنگ وغیرہ, مینجمنٹ بہت بڑا مسئلہ ہے. پالیسیز کو امپلیمنٹ وغیرہ کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے. اٹس اے سائنس بائی اٹسیلف. تو یہ میں نے اکھاڑ کے بتایا کہ انہوں نے ان کا 2010 میں جب یہ ایکٹ کے طور پر آئے تھے تو ان کو پہلا بجٹ ان کو جو ملا تھا وہ تھا 985 ملین روپیز کو ان کا بجٹ تھا 2010 میں. پھر 2014 میں وہ 1 بلین 600 ملین کا 1.6 بلین کا ان کا بجٹ تھا. اب یہ پتہ تو چل رہا ہے ان کے پاس پیسے آ رہے ہیں, رقم آ رہی ہے بجٹ سے, لیکن یہ کہاں خرچ کر رہے ہیں کچھ نہیں پتہ, کچھ نہیں پتہ. اچھا, پھر 2020 میں ان کا جو بجٹ جو تھا نا وہ $50 ملین تھا. یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں, یہ ان کو کہیں سے مل گیا ہوگا. 2023 میں فسکل ایئر 2023 ان کا بجٹ جو تھا $144 ملین تھا. 2 یا 3 سٹار کا جنرل بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر ایکٹیو. اور پچھلے سال 2024 میں ان کا جو بجٹ تھا $1 بلین 400 کا ان کا بجٹ تھا. اب ان سے پوچھیں کہ یہ اتنا سیلاب وغیرہ آ رہا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا بجٹ لے کے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا. یہ محکمہ جو ہے فوج کا, اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ رکھ لیتے ہوں گے جس طرح میں نے پچھلی بار بولا تھا کہ انہوں نے یہ اپنے کنٹونمنٹ میں اور ایئر بیسز وغیرہ جو ہے گملے لگاتے رہتے ہیں. ان سے پوچھو اس کے پیسے کہاں سے آتے ہیں تو خاموشی اختیار ہوتی. اتنا بجٹ ہے, اتنا بڑا, یہ خرچ کہاں ہوتا ہے؟ اچھا, اسی رپورٹ میں ایک اور بڑی جس کو کہتے ہیں نا حیرت کن بات تھی کہ انہوں نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے 2014 میں انہوں نے اپنی حکومت پاکستان کو کہا کہ ہم کو ہیلی کاپٹرز چاہیے ڈیزاسٹر ریلیف کے لیے. تو انہوں نے حکومت پاکستان نے ورلڈ بینک کو بولا کہ بھائی ہم کو ہیلی کاپٹر چاہیے. تو انہوں نے کہا آپ اپنا پروپوزل لکھ کے بھیجیں, بتائیں کون سا ہیلی کاپٹر چاہیے, کیا قیمت ہوگی اس کی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے 2016 میں ایک انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ڈیزاسٹر ایجنسی ہے, وہ ورلڈ بینک کی سبسڈری ہے, اس نے حکومت پاکستان کو NDMA کے لیے انہوں نے $125 ملین دیا 11 میڈیم یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹرز کے لیے. $125 ملین کی گرانٹ ملی ان کو کہ آپ 11 میڈیم یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹرز لے لیں. اور اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 11 اس وجہ سے بنے, 2 پنجاب کے لیے, 2 KP کے لیے, 2 بلوچستان کے لیے, اور 2 سندھ کے لیے, اور 1 فیڈرل کیپٹل کے لیے. 11 ہیلی کاپٹر. نہیں, یہ 4 4 8 9 10 11. ایک کراچی کے لیے ان کو اسپیسیفکلی کراچی کے لیے ملا, ایک اسپیسیفکلی کراچی کے لیے ملا, اور ایک اسپیسیفکلی فیڈرل کیپٹل کے لیے ملا, 11 ہیلی کاپٹر. تو یہ 2014 کی بات ہے. ان کی آڈیٹنگ ہوئی حکومت پاکستان کی 2021 میں
انہوں نے پوچھا ورلڈ بینک والوں نے، بتائیں جو ان میں $125 ملین آپ کو گرانٹ دی تھی، کدھر ہیں وہ 11 ہیلی کاپٹر؟ تو انہوں نے حکومت پاکستان جیسی بھی ہے، انہوں نے اٹھا کے یہ اپنا NDMA والوں کو کہا کہ بتائیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہیں ہیلی کاپٹرز، اس سے یہ محکمہ ہے، فوج کے انڈر ہے۔ تو وہاں سے جواب آیا کہ ہم نے وہ ہیلی کاپٹر تو نہیں خریدے، لیکن ہم نے وہ پیسے جو ہیں، ہم نے جو رقم جو $125 ملین کی ہے، وہ ایک سائٹ پر رکھ لی ہے، اور جب ہم کو ضرورت ہوگی تو ہم وہ 11 ہیلی کاپٹر جو ہے نا پاکستان کی آرمی یا ایئر فورس سے رینٹ کر لیں گے، اس کے ہم آپ 125 کے اندر سے دے دیں گے۔ حد ہے۔ مجھے تو بڑی پریشانی ہوئی رپورٹ پڑھ کے، بہت سخت پریشانی ہوئی مجھے۔ تو یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، آپ اگر جائیں تو وہ ان کی جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسیشن جو ہے، اس کے سب سیکشن میں جانا تو یہ رپورٹ مل سکتی ہے آپ کو وہاں سے۔ اب یہ ہے کہ میں نے جو رپورٹ ای میل بھیجی تھی، میں نے اپنے ایکیڈیمک یونیورسٹی سے بھیجی تھی، تو انہوں نے مجھے دے دیا تھا۔ مجھے نہیں پتہ اگر آپ جی میل یا ادھر ادھر سے بھیجیں گے وہ آپ کو رسپونڈ کریں گے یا نہیں، لیکن مجھے تو مل گئی تھی۔ بس میں یہ ختم کرتا ہوں۔ یہ میں نے کہا تھا کہ چھوٹا ہوگا پروگرام، لیکن تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن بس سوچنا چاہیے، مجھے اور آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ہوتا رہے گا؟ نہیں، اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور آپ لوگوں کو سوالیہ نشان اٹھانا پڑے گا۔ مہذب طریقے سے اٹھائیں، لیکن اٹھائیں، پوچھیں ان سے۔ سہیل وڑائچ سے پوچھیں، کہ جا کے ان سے پوچھیں یہ سوال کہ 22.3 بلین ڈالر کے جو آپ نے لون لیے ہیں فلڈ کے لیے، ان کا کیا ہو رہا ہے، بتا دیں تاکہ ہم کو بھی تسلی ہو جائے۔ میں یہ پروگرام ختم کرتا ہوں، بہت تھوڑا لمبا ہی ہو گیا، لیکن میں آپ لوگوں سے ایک بات کرتا ہوں۔ میں امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں رہتا ہوں۔ یہ فلوریڈا ہے تو کافی بڑا، یہ نارتھ سینٹرل فلوریڈا میں رہتا ہوں۔ یہاں جو تحصیل جو ہے، اس کو یہاں کاؤنٹی کہتے ہیں، اس کا جو ٹرانسلیشن جو ہے تحصیل ہے۔ ادھر کی جو تحصیل جو ہے جہاں میں رہتا ہوں، سالانہ 60 انچ بارش ہوتی ہے، 60 انچز، ملی میٹرز بھی نہیں، انچز بارش ہوتی ہے، تقریباً 5 فٹ بارش ہوتی ہے سالانہ۔ ادھر تو نہیں گھر ڈوبتے، ادھر تو گھروں کے اندر پانی نہیں آتا، ادھر تو سیلاب نہیں آ رہا ہوتا۔ ان کو پتہ ہوتا ہے جہاں سے آتا ہے وہ اپنی پبلک ورکس وغیرہ والے اپنی کارروائی وغیرہ کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، جب بارش زیادہ ہوتی ہے یقیناً یہ روڈ پانی کے نیچے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی ہوشیاری دیکھیں، یہ پہلے ہی باہر آگے سائن لگا دیتے ہیں تقریباً میل دور دونوں طرف اطراف کے اوپر کہ بی کیئرفل، روڈ مائٹ بی انڈر واٹر، اور جب زیادہ پانی ہو جاتے تو سڑک بند کر دیتے۔ بس تجربہ ہے الحمدللہ، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں پاکستان جاتا ہوں، جب بھی جاتا ہوں ادھر دیکھ کے چیزیں وہاں، اور لوگ بے حس ہو گئے۔ بے حس نہیں ہونا، ہمارے سے سوالات پوچھے جائیں گے، ہمارے سے بھی پوچھے جائیں گے، ان سے تو پوچھے جائیں جو چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، ان کو تو آپ کی، میری اور آپ کی جو کہتی ہیں نا وہ، ہم بری نہیں ہوں گے ان کے کھاتے کے اوپر کہ انہوں نے یہ کیا، ہم نہیں ہوں گے، لیکن ہم کو سوالات اٹھانے چاہیے، لوگوں سے پوچھنا یہ کیا ہے بھائی، میں کیوں چلوں کیچڑ کے پانی کے اندر، میں کیوں چلوں، ٹھیک نہیں ہے۔ کس نے کہا کہ کیچڑ کا پانی ٹھیک ہے؟ کس نے کہا کہ گندا
پانی جو ہے وہ ٹھیک ہے، نہیں، کسی نے نہیں کہا، کوئی نہیں کہہ سکتا گندا پانی، نالے کا پانی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اچھا جناب، پھر اجازت دیں میں آپ کو ایک آگے کا بتاتا رہا ہوں فٹ نوٹ. مجھے گزارش ہوئی ہے اور میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ بھی شروع کی. ڈیٹا زیادہ ہے نہیں لیکن میں آگے پیچھے کا لے کے نا میں کر لوں گا. تو یہ جو انہوں نے نئی راکٹ فارمیشن بنائی ہے پاکستان کی بری فوج نے، اس کے اوپر تھوڑا سا پرانا مٹیریل ہے لیکن اس کو کرتے کرتے نا میں تھوڑا سا سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے میں نیا مٹیریل کر کے پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. جب تک اجازت دیجیے انشاءاللہ. بس آخر میں وہی بات، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، فیڈ بیک لازم ہے. آپ لوگوں کا بہت خوبصورت فیڈ بیک آتا ہے. میں کسی اور یوٹیوبر سے بات کر رہا تھا ویلاگ کے، اس نے تو کہتے یار چھوڑو ایسے ہی فیڈ بیک دیتے ہیں، تم فیڈ بیک کے اوپر باتیں کرتے ہیں. لیکن میں نے کہا میرا جو فیڈ بیک جو آتا ہے، میرے جو ناظرین جو ہیں بڑے سیانے ہیں، بہت تیز ہیں، بہت اچھے اچھے سوالات پوچھتے ہیں. تو جب تک اجازت دیں انشاءاللہ پھر زندگی ہوگی تو ایک اور ولاگ کے سامنے حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.